فإن اصول الشرع ثلاثة: الکتاب والسنہ واجماع الامہ، والاصل الرابع القیاس المستنبط من هذه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درجہ سابعہ کے عزیز طلباء، جمعرات کو درس حسامی میں 3 سوالات آپ کے سامنے آئے تھے۔ وہ تینوں سوالات اس بات پر تھے کہ آپ نے یہ قاعدہ بیان کیا کہ حقیقت اور مجاز دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، ایک لفظ سے بیک وقت دونوں کو مراد نہیں لیا جا سکتا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ مثالیں ایسی ہیں کہ ان میں حقیقت اور مجاز دونوں کو ایک ساتھ مراد لیا گیا ہے۔ ان میں تیسرا سوال یہ تھا کہ کسی شخص نے کہا للہ علی ان اصوم رجبا، اللہ کے لیے مجھ پر یہ ہے کہ میں رجب کا روزہ رکھوں گا۔ یہ ہے صیغہ اصل میں نذر کا ہے، لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے اس سے قسم کی نیت کر لی تو پھر یہ قسم بھی ہے، جبکہ معنی یمین میں معنی قسم میں یہ حقیقت نہیں ہے بلکہ مجاز۔ تو یہاں بیک وقت آپ نے حقیقت اور مجاز دونوں کو مراد لیا، اور یہ حقیقت اور مجاز دونوں کو ایک ساتھ جمع کرنا ہے۔ اس سوال کا جواب مصنف یہاں سے دیتے ہیں، فرماتے ہیں وَأَمَّا مَسْأَلَةُ النَّذْرِ فَلَيْسَ بِجَمْعٍ أَيْضًا بَلْ هُوَ نَذْرٌ بِصِيغَتِهِ يَمِينٌ بِمُوجَبِهِ۔ حاصل جواب یہ ہے کہ یہ حقیقت اور مجاز دونوں کو اس وقت جمع کرنا ایک ساتھ محال ہے جبکہ ایک جہت سے دونوں کو جمع کیا جائے۔ مثلاً صرف صیغہ کی جہت سے دونوں کو جمع کیا جائے، ایک ہی صیغہ سے دونوں کو بیک وقت مراد لیا جائے، یہ محال ہے۔ جسے کہتے ہیں کہ ایک ہی جہت سے دونوں کو جمع کرنا، یہ محال ہے۔ لیکن اگر جہتیں بدل جائیں، مثلاً صیغہ کی جہت سے حقیقت مراد لیں اور موجب کی جہت سے قسم مراد لی جائے، تو اس وقت یہ در حقیقت و مجاز کا اجتماع ہوا ہی نہیں، اس لیے کہ اجتماع کا مطلب یہ ہے کہ ایک جہت سے دونوں جمع ہو، اور یہاں جہتیں بدلی ہوئی۔ چنانچہ للہ علی ان اصوم رجبا، ظاہر ہے کہ یہ صیغہ نذر کا ہے، کہ نذر کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ کے لیے کسی عبادت مقصودہ کو اپنے اوپر لازم کر لینا جو شریعت کی طرف سے اس پر لازم نہ ہو۔ تو جب اس نے یہ کہا کہ للہ علی ان اصوم رجبا، تو یہ صیغہ کی جہت سے نذر ہے، معنی نذر میں یہ صیغہ بالکل حقیقت ہے۔ لیکن یہ اپنے موجب کی وجہ سے یمین یعنی قسم بھی
اور قسم اس طور سے ہے کہ نذر مان کر اس نے ایک مباح چیز کو اپنے اوپر واجب کر لیا، یعنی جو چیز اس کے لیے مباح تھی اس کو اس نے نذر مان کر اپنے اوپر واجب کر لیا، یعنی ایک مباح کو اس نے اپنے اوپر واجب کیا، اور ایجاب مباح، کسی مباح کو اپنے اوپر واجب کر لینا، یہ تحریم مباح کی طرح ہے، اور تحریم مباح یہی قسم کی حقیقت ہے، یعنی مباح کو حرام کر لینا، اس کو شریعت میں قسم کہا گیا۔ چنانچہ قرآن کریم میں آیا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان سے اس کی ایمان اس کا نام رکھا، ایمان سے قرآن کریم میں اس کی تعبیر ہوئی، تو معلوم ہوا کہ تحریم مباح یہ قسم کی حقیقت، اور ایجاب مباح یہ تحریم مباح کی طرح سے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ دونوں کیسے ایک طرح سے ہیں، ایجاب مباح اور تحریم مباح یہ دونوں کیسے ایک طرح سے ہیں؟ تو وہ سنیے کہ جو چیز اصالتاً مباح ہو وہ اپنے اوپر واجب کرنے سے پہلے اس کا کرنا بھی جائز تھا اور اس کا نہ کرنا بھی جائز تھا، وہ فعل بھی جائز تھا اور اس فعل کا ترک بھی جائز تھا۔ مثال کے طور پر غیر ماہ رمضان میں روزہ رکھنا واجب نہیں، تو دونوں صورت جائز ہے، روزہ رکھنا بھی جائز ہے اور روزے کا ترک بھی جائز ہے۔ اب رجب کے مہینے میں روزہ رکھنا اس کے اوپر واجب نہ تھا بلکہ مباح تھا، روزہ رکھنا بھی جائز تھا اور روزہ نہ رکھنا بھی جائز تھا، اس کا ترک بھی جائز تھا، یعنی دونوں چیزیں اس کے لیے مباح تھیں، صوم بھی مباح اور ترک صوم بھی مباح۔ اور جب اس نے نذر مان کر رجب کا روزہ اپنے اوپر واجب کر لیا تو فعل صوم اس کے اوپر واجب ہو گیا، اور ترک فعل صوم نذر کی وجہ سے اب حرام ہو گیا، جبکہ ترک صوم پہلے اس کے لیے مباح تھا۔ تو ایک مباح کو اس نے اپنے اوپر واجب کر کے دوسرے مباح کو اس نے اپنے اوپر حرام کر لیا، تو ایجاب مباح تحریم مباحی کی طرح سے ہے کہ جو چیز پہلے اس کے لیے مباح تھی اس کو اس نے اپنے اوپر حرام کر لیا۔ اس لیے مصنف نے یہاں فرمایا کہ ایجاب مباح تحریم مباح کی طرح سے۔ تو حاصل یہ ہے کہ یہاں پر نذر کا تحقق صیغہ کی جہت سے ہے، اور یمین جو مراد لینا جائز ہے وہ موجب کی وجہ سے، تو دونوں کی جہتیں الگ الگ ہیں، اس لیے یہاں پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حقیقت اور مجاز دونوں کا اجتماع ایک ساتھ ہوا ہے۔ وَأَمَّا مَسْأَلَةُ النَّذْرِ فَلَيْسَ بِجَمْعٍ أَيْضًا،
اور رہا نظر کا مسئلہ تو یہ بھی جمع نہیں ہے، یعنی یہ بھی حقیقت اور مجاز کو حقیقتاً جمع کرنا نہیں ہے، کہ حقیقتاً جمع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک جہت سے دونوں کو جمع کیا جائے، ایک ہی صیغے میں دونوں کو جمع کیا جائے، ایک صیغے سے دونوں کو بیک وقت مراد لیا جائے، اور یہاں ایسا نہیں۔ بل ہوا نظر بصیغتہ یمین بموجبہ، بلکہ یہ ہے اپنے صیغہ کی وجہ سے نظر ہے، اپنے موجب کی وجہ سے یمین، وہو الایجاب، اور موجب ہے مباح کو اپنے اوپر واجب کر لینا۔ لِأَنَّ ایجاب المباح یصلح یمینا کتحریم المباح، اس لیے کہ مباح کو اپنی اوپر واجب کرنا اس میں یمین ہونے کی صلاحیت ہے، قسم ہونے کی صلاحیت ہے، کا تحریم المباح، جیسے کہ تحریم مباح میں قسم ہونے کی صلاحیت ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی مباح کو جو اپنے اوپر واجب کر لیا تو اب وہ مباح ہے، گویا کہ ایجاب کی حیثیت سے اب صرف مباح نہیں رہا بلکہ واجب ہو گیا اس کے اوپر، جس کا ترک اب اس کے لیے ناجائز ہے، تو اب ایجاب مباح ہے، یہ تحریم مباح کی طرح سے، اس لیے ایجاب مباح میں قسم ہونے کی صلاحیت ہے۔ وَحَاذَا، اب اس کو ایک مثال سے واضح کرتے ہیں کہ دو چیزیں ایک ساتھ دو جہتوں کے ساتھ دو جہتوں سے متحقق ہو سکتی ہیں، تو اسی اعتبار سے یہاں حقیقت اور مجاز کا تحقق ہو رہا ہے۔ صیغہ کی جہت سے یہ نظر ہے اور موجب کی حیثیت سے یمین ہے۔ اب مثال دیتے ہیں، وَحَاذَا كَشِرَاءِ الْقَرِيبِ فَإِنَّهُ تَمَلُّكٌ بِصِيغَتِهِ تَحْرِيرٌ بِمُوجَبِهِ، اور یہ ہے شراء قریب کی طرح سے، کسی قریب کو خریدنے کی طرح سے، کہ یہ صیغہ کی جہت سے تملک ہے، موجب کی وجہ سے یہ تحریر ہے، اسے آزاد کرنا ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں کیسے ہیں؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کسی شخص نے اپنے کسی قریبی کو خریدا۔ قریبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ذو رحم محرم، اس کو خریدا۔ جیسے ایک شخص نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ کسی کا غلام ہے، اس نے اپنے بیٹے کو خرید لیا، تو خریدتے ہی وہ بیٹا آزاد ہو جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے، من ملکا ذا رحم محرم فقد عتقا علیہ، یعنی جو شخص ذو رحم محرم کا مالک ہوا تو وہ اس پر آزاد ہو جائے گا۔ یعنی جیسے ہی ملکیت ثابت ہوگی، ملکیت ثابت ہوتے ہی فوراً ہی وہ آزاد ہو جائے گا۔ تو اب یہاں شراء قریب، کسی قریبی کو خریدنا، یعنی ذو رحم محرم کو خریدنا، تو اگر اس جہت سے دیکھا جائے کہ اس نے جو صیغہ استعمال کیا، یعنی اشتریتو، اس صیغہ کو دیکھا جائے تو صیغہ کی حیثیت سے یہ تملک، یعنی ثبوت ملک ہے، اس کے ذریعہ ملکیت ثابت ہو رہی ہے۔
کیونکہ اشتریتو کی وضع ہی اس بات ملک کے لیے ہوئی، افاد ملک کے لیے ہوئی، تو صیغہ کی جہت سے یہ تملک۔ لیکن چونکہ حدیث شریف میں آیا کہ فقد عتق علیہ، یعنی جیسے ہی مالک ہوگا، مالک ہوتے ہی فوراً وہ ذو رحم محرم اس پر آزاد ہو جائے گا۔ تو موجب کی حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو یہ تحریر یعنی آزاد کرنا۔ تو یہاں پر دو جہتیں ہیں، ایک جہت صیغہ کی ہے اور دوسری جہت موجب کی ہے۔ صیغہ کی حیثیت سے یہ تملک ہے اور موجب کی حیثیت سے یہ تحریر ہے، آزاد کرنا۔ تو یہاں تملک اور تحریر یہ دو متضاد چیزیں، اور یہ دونوں متضاد چیزیں متحقق یہاں پر بیک وقت ہو رہی ہیں، اور یہاں کوئی استحالہ نہیں ہے، اس لیے کہ دونوں کی جہت تحقق الگ الگ ہیں۔ صیغہ کی حیثیت سے تملک ہے، موجب کی حیثیت سے تحریر ہے۔ تو جیسے یہاں پر کوئی استحالہ نہیں، اسی طرح سے اگر کسی شخص نے کہا للہ علیہ ان اصوم رجبا اور اس سے اس نے قسم کی نیت کی، تو وہاں پر بھی نذر اور یمین دونوں کے تحقق میں کوئی استحالہ نہیں۔ وَمِنْ حُکْمِ هَذَا الْبَابِ، اچھا، عام طور سے اس سوال کا اصولیین نے یہی جواب دیا ہے، لیکن بعض علماء نے اس کا دوسرا جواب دیا ہے۔ خود صاحب نور الانوار نے بھی اس کو بیان کیا ہے کہ بعض علماء نے للہ میں جو لام ہے اس کو قسم کے لیے مانا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اس جہت سے دیکھا جائے کہ لام یہاں قسم کے لیے یعنی للہ واللہ کے معنی میں ہے، اس اعتبار سے یہ قسم۔ اور علیہ نصوم رجبا، تو علیہ نصوم رجبا اس جہت سے یعنی اس نے جو صیغہ استعمال کیا ہے تو اس اعتبار سے یہ نذر ہے۔ بعض علماء نے یہ جواب دیا ہے۔ وَمِنْ حُکْمِ هَذَا الْبَابِ أَنَّ الْعَمَلَ بِالْحَقِيقَةِ مَتَى أَمْكَنَ سَقَطَ الْمَجَازِ، اس باب کا حکم یہ ہے کہ حقیقت پر عمل کرنا جب تک ممکن ہوگا اس وقت تک لفظ کو معنی حقیقی پر ہی محمول کیا جائے گا، مجاز اس سے مراد نہیں لیا جا سکتا، مجاز وہاں سے ساقط ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں ومن حکم هذا الباب ان العمل بالحقیقت، اس باب کے حکم سے یہ ہے کہ حقیقت پر عمل کرنا جب تک ممکن ہوگا سقط المجاز، تو مجاز ساقط ہو جائے گا۔ لأن المستعار لا يزاحم الاصل، اس لیے کہ مستعار اصل کے مزاحم نہیں ہوتا ہے۔ مستعار یعنی وہ معنی جس میں لفظ کا استعمال مجازن کیا گیا ہے، اور اصل یعنی لفظ کا معنی موصول۔ تو معنی مستعار یعنی وہ معنی مجازی جس میں لفظ کا استعمال مجازن ہوا ہے، وہ معنی مستعار کبھی بھی اصل یعنی حقیقت کے مزاحم نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے جب تک حقیقت پر عمل کرنا ممکن ہے، معنی حقیقی جب تک مراد لیا جا سکتا ہے، اس وقت تک معنی مجازی مراد نہیں لیا جا سکتا۔ لأن المستعار لا يزاحم الاصل، اس لیے کہ مستعار اصل کے مزاحم نہیں ہوتا۔
فَإِن كَانَتِ الْحَقِيقَةُ مُتَعَذِّرَةً، اور اگر حقیقت متعذر ہو، یعنی معنی حقیقی مراد لینا وہاں پر متعذر ہو، یعنی عادتاً محال ہو، یا یہ ہے کہ حقیقت وہاں پر مہجور ہو، یعنی عادتاً تو محال نہیں ہے، تاہم لوگوں نے اسے مراد لینا ترک کر دیا، اس پر عمل کرنا ترک کر دیا، تو اس صورت میں مجاز کی طرف پھیرا جائے۔ گویا کہ حقیقت کی تین قسمیں یہاں پر نکلتی ہیں۔ حقیقت متعذرہ، یعنی وہ حقیقت جس پر عادتاً عمل کرنا محال ہو۔ حقیقت مہجورہ، یعنی اس پر عمل کرنا معنی حقیقی مراد لینا محال تو نہیں ہے، لیکن لوگوں نے اسے ترک کر دیا، وہ مہجور الاستعمال۔ حقیقت مستعملہ، یعنی معنی حقیقی متروک نہیں ہوا ہے، بلکہ لفظ کا استعمال اس معنی میں بھی ہوا کرتا ہے۔ تو اگر حقیقت متعذر ہو یا وہ حقیقت مہجور ہو، تو اس صورت میں معنی مجازی کی طرف لفظ کو پھیر دیا جائے گا۔ اب ہر ایک کو مصنف مثال سے واضح کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں فَإِن كَانَتِ الْحَقِيقَةُ مُتَعَذِّرَةً، اگر حقیقت متعذر ہو، کما اذا حلف لا یاکل من هذه النخلہ، مثلاً جب کسی شخص نے یہ قسم کھائی کہ کھجور کے اس درخت سے نہیں کھائے گا، او مہجورتاً، یا وہ حقیقت مہجورہ، کما اذا حلف لا یضع قدمہ فی دار فلان، مثلاً جب یہ قسم کھائی کہ اپنا قدم فلاں کے گھر میں نہیں رکھے گا، سیرا الی المجاز، تو مجاز کی طرف پھیر دیا جائے گا۔ اب یہاں جو پہلی مثال ہے کہ یہ قسم کھائی کہ اس کھجور کے اس درخت سے نہیں کھائے گا، تو خود درخت کو کھانا، کھجور کا درخت کھانا، یہ متعذر، عادتاً محال ہے۔ اس بنا پر اب یہاں معنی حقیقی مراد نہیں ہو سکتا، بلکہ اسے مجاز کی طرف پھیرا جائے گا، اور مجاز یہ ہے کہ اس درخت کا پھل کھانا۔ لہٰذا جب وہ اس درخت کا پھل کھائے گا تو اس صورت میں وہ حانث ہو جائے گا، لیکن اگر وہ خود درخت ہی کو چبانا شروع کر دے کسی طریقے سے، تو پھر وہ حانث نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے کہ معنی حقیقی کو یہاں پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ معنی حقیقی یہاں پر مراد نہیں ہے، بلکہ معنی مجازی مراد لیا گیا ہے۔ اسی طرح سے دوسری مثال میں، یعنی یہ قسم کھائی کہ اپنا قدم فلاں کے گھر میں نہیں رکھے گا، تو وضع قدم کا معنی حقیقی، یعنی ننگا، بالکل برہنہ پا، بغیر جوتا چپل موزہ پہنے ہوئے قدم گھر میں رکھنا، یہ ممکن ہے، عادتاً اس میں کوئی استحالہ نہیں، لیکن عرف عام میں یہ معنی متروک ہو چکا ہے، اس لیے کہ عرف عام میں جب بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے
کہ اپنا قدم فلاں کے گھر میں نہیں رکھے گا، تو اس کا معنی دخول سمجھا جاتا ہے، یعنی فلاں کے گھر میں داخل نہیں ہوگا، یہی معنی عرف میں سمجھا جاتا ہے۔ اسی معنی میں عرف عام میں اس لفظ کا استعمال۔ تو یہاں پر معنی حقیقی متعذر تو نہیں ہے، محال تو نہیں ہے، بلکہ وہ ممکن ہے، مگر لوگوں نے عمل کرنا اس پر ترک کر دیا ہے، اسے مراد لینا چھوڑ دیا ہے۔ بلکہ معنی مجازی میں اس لفظ کا استعمال عرف عام میں ہوتا ہے، اس لیے اس مثال میں بھی اس کو مجاز کی طرف پھیرا جائے گا۔ فرماتے ہیں فَإِن كَانَتِ الْحَقِيقَةُ مُتَعَذِّرَةً كَمَا إِذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَٰذِهِ النَّخْلَةِ، اور اگر حقیقت متعذر ہو، مثلاً قسم کھائی کہ کھجور کے اس درخت سے نہیں کھائے گا، یا مہجور ہو یعنی متروک ہو، مثلاً جب یہ قسم کھائے کہ لا یضع قدمہ فی دار فلان، کہ اپنا قدم فلاں کے گھر میں نہیں رکھے گا، سیرا الی المجاز، تو اسے مجاز کی طرف پھیر دیا جائے گا۔